اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا سے آگے چلے۔ سدرۃ المنتہا کے اوپر عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقر ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں کہ بیان کروں، بس اللہ کے شیان شان، اللہ کی اماج گاہ ہے، اللہ کے شیان شان۔ ورنہ اللہ بیٹھنے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ جہت سے پاک ہے، جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن فرمایا گیا کہ یہ عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کا مستقر ہے، اس کی اماج گاہ ہے۔ اور پھر عرش کے اوپر جو ہے عالم لامکاں ہے۔ اب لامکاں میں نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ شمال ہے نہ جنوب ہے، نہ مشرق ہے نہ مغرب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کو نوازا گیا اس اعزاز سے کہ رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم لامکاں میں بلایا، عالم لامکاں میں بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے۔ یعنی کہ یہ جو سدرۃ المنتہا پر براق وہاں تک گیا تھا، جو بخاری مسلم اور سیاستہ کی صحیح روایت میں آتا ہے، اس کے بعد پھر سواری کو تبدیل کیا گیا سدرۃ المنتہا کے اوپر، پھر رف نامی ایک تخت آیا نور کا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آگے بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم لامکاں میں داخل ہوئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے وہ جو رف تھا چلتا گیا، پھر ایک مقام آیا کہ رف بھی رک گیا، پھر حضور علیہ السلام وہاں سے جب رف ایک بقعہ نور تھا، آقا علیہ السلام کو اس میں داخل کر دیا گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس مقام پر تھوڑی سی خفت محسوس کی، پھر مجھے ایک آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسی تھی نا، محمد عربی کو انسیت ہی ابو بکر سے کتنا تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے حبیب کو انسیت محبت کتنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں عالم لامکاں میں گیا، جب ایک مجھے خفت سی محسوس ہوئی تو مجھے آواز آئی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد ٹھہر جا، تیرا رب تجھ پر درود پڑھ رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہ آواز ابو بکر کی آواز جیسی تھی۔ حالانکہ بخاری کے اندر وہ جو ثم دنا فتدلی، اس کی تفسیر میں جو کتاب و تفسیر ہے، جہاں آیتوں کی خود تفسیر کی گئی ہے، بخاری کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہ اس ثم دنا فتدلی کی تفسیر کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد ٹھہر جا، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا۔ یہ بخاری کی کتاب و تفسیر میں ہے، ثم دنا فتدلی کی آیت کی تفسیر کے اندر ہے کہ خود اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت دینے کے لیے قریب ہوا۔ اور ادھر قرآن کا ترجمہ بھی یہی بتا رہا ہے، ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ مزید قریب ہوا۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ کیا، ثم دنا، پھر یہ قریب ہوا، کون؟ جانے والا قریب ہوا، فتدلی، پھر وہ بلانے والا قریب ہوا۔ دونوں قریب ہوتے گئے، کتنا قریب ہو گئے؟ فکان قاب قوسین، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، 2 قوس، 2 کمان ہماری، چونکہ ہم حد والے ہیں، ہمیں حد ایک فاصلے سے چیز سمجھ آتی ہے۔ یہ فاصلہ اس وجہ سے رکھا گیا، بتایا گیا کہ تم جس طرح ایک فاصلے سے بات کو سمجھتے ہو، تو معراج کی رات رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب کو یہ اعزاز بخشا کہ اپنے اس قدر قریب کیا کہ 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ فکان قاب قوسین، 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا۔ اب قوس کی مثال کیوں دی؟ قوس کی مثال اس وجہ سے دی، مفسرین کرام نے فرماتے ہیں کہ عرب کے اندر یہ معروف تھا، جب کوئی 2 قبیلے آپس میں عہد و پیمان کرتے تھے اور ایک ہونا چاہتے تھے، تو دونوں قبیلوں کے سردار اپنے اپنے ہاتھوں میں وہ کمان لے کر، وہ دونوں کمانیں ملا کر سردار اس 2 کمانوں سے ایک تیر چلاتے تھے، جن کا معنی مقصد یہ ہوتا تھا کہ آج کے بعد اس قبیلے کا دشمن دوسرے قبیلے کا بھی دشمن ہوگا، آج کے بعد ایک قبیلے کا دوست دوسرے قبیلے کا دوست ہوگا۔ بس ہماری اس سمجھ کے مطابق، جو ہمارے طریقے کے مطابق
عرب دستور کے مطابق رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر کعبہ قوسین کی مثال دی کہ جس طرح تم دو کمانیں ملا کر یہ اعلان کرتے ہو کہ آج کے بعد ایک دوسرے کا دوست ہے، دوسرا دوسرے کا دوست ہے، جو ایک کا دشمن ہے وہ دوسرے کا بھی دشمن ہے، تو فرمایا معراج کی رات میں اور میرا حبیب اس طرح اکٹھے ہو گئے، گویا کہ اعلان کر دیا گیا کہ جو محمد کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، جو خدا کا دشمن ہے وہ محمد کا دشمن ہے، جو محمد کا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے، جو خدا کا دوست ہے وہ محمد کا دوست ہے۔ تو گویا کہ یہ اعلان کر دیا گیا۔ اور پھر دوسرا معنی اس کا یہ کیا کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین، فرمایا یہ صوفیہ مفسرین کرام نے محبت کا معنی کیا کہ دیکھو جس طرح تم دوست آپس میں ملتے ہو نا، اب ادھر سے ایک دوست آ رہا ہے ادھر سے بھی جا رہا ہے، تو دوست جب آپس میں گلے لگتے ہیں معانقہ کرتے ہیں تو یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، یوں ایک ادھر سے آتا ہے یوں ہاتھ پھیلاتا ہے، ادھر سے یوں ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو یہ ہاتھ یوں پھیلایا تو یہ نصف دائرہ کمان کی شکل بن گئی کہ نہیں ہیں؟ یہ صوفیہ کی تفسیر ہے۔ یوں جو ہے، یوں جو ہاتھ بڑھایا یہ نصف دائرہ کمان کی شکل بن گئی، اور ادھر سے دوسرے نے ملایا ہاتھ پھیلائے تو کمان کی شکل بن گئی۔ بس سمجھانے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اللہ ایسا ملنے سے پاک ہے، بس ہمارے سمجھانے کے لیے، ہمیں سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا معراج کی رات بلانے والا بلایا جانے والا اس طرح مل گئے جیسے تم دو دوست مل جاتے ہو۔ یہ کعبہ قوسین فرمایا، کعبہ قوسین، آگے فرمایا او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب، او ادنا، حتیٰ نہیں لگایا، الہ بھی نہیں لگایا، بغیر صلہ کے بیان کیا۔ حتیٰ اور الہ ہوتا تو کوئی کہہ سکتا کہ کتنا قریب ہوئے، ارے صرف اتنا فرمایا کہ 2 قوس کا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ کتنا قریب؟ وہ ہماری سمجھ سے ماورا ہے۔ اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، تو اس وقت پھر ہماری عقل عاجز آ جاتی ہے۔ وہ کتنا کہ قریب ہوئے، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ وہ آئے بزم میں اتنا تو یاد رہا نیر، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دیدار سے نوازا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سے کلام کیا، فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر اس نے اپنے بندے سے جو کلام کیا، جو چاہا کلام کیا، اس پر وہ کلام کیا۔ اس میں ایک بہت پیارا پیغام ہے امت مصطفیٰ کے لیے، سلامتی کا۔ یہ جو اتحیات کے اندر آپ پڑھتے ہیں اتحیات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے السلام علیکہ ایھا النبی، اور حضور نے جواب دیا السلام علینا، یہ بہت امت کے لیے عظیم پیغام ہے سلامتی کا۔ تو یہ پیغام انشاءاللہ پھر نماز کے حوالے سے بھی اگلے جمعۃ المبارک پر